کراچی میں یہودیوں کی آمد اور رہائش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے محقق اور مصنف گل حسن کلمٹی اور دیگر ماہرین نے وی او اے کو بتایا کہ پہلے جو یہودی آئے تھے 1870 میں جو سینسس رپورٹ ہے اس کے مطابق کراچی میں اس وقت 250 یا 55 کے قریب یہودی یہاں پر رجسٹر ہوئے تھے. 1907 کا جو گزیٹیئر ہمیں ملتا ہے اس میں اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سندھ میں 428 یہودی آباد تھے. یہودی یہاں پر بڑے امن سے رہتے تھے, بڑی خوشحالی کے ساتھ رہتے تھے اور بڑا رواداری اور برداشت کا ایک ماحول تھا یہ تقسیم سے پہلے. اور ان 428 میں سے تمام کے تمام جو ہیں وہ کراچی میں آباد تھے. بھارتی اور پاکستانی یہودیوں کے موضوع پر مہارت رکھنے والی اسرائیل میں ہیبرو یونیورسٹی میں سینئر محقق ڈاکٹر شلوا ویل نے اسرائیل میں وائس آف امریکہ کے سینئر کورسپونڈنٹ اسکاٹ باب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں انہوں نے انٹرنیٹ پہ پاکستانی یہودیوں کے موضوع پر لکھا تو انہیں ساری دنیا سے بہت زیادہ رد عمل ملا. یہ فیچر انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے لیے لکھا تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں البرٹ آئنسٹائن نے تعلیم حاصل کی تھی. اس آرٹیکل کے بعد ڈاکٹر شلوا ویل کو کینیڈا, امریکہ اور اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں سے بھی رد عمل ملا اور پاکستانیوں سے بھی, جنہوں نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پڑوسی یہودی تھے اور وہ پاکستان میں یہودیوں کو مس کرتے ہیں. My neighbor used to be Jewish and we missed the Jews in Pakistan and the reactions were extremely interesting. جس طرح کراچی میں رہنے والے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں سے اس شہر کی تاریخ کے بارے میں قیمتی معلومات ملتی ہے, اسی طرح کراچی کے یہودیوں سے ملنا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. کراچی کے یہودیوں کے بارے میں جاننے کے لیے مردم شماری کا سہارا لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ تو ایک عرصے سے ہوئی نہیں. اس صورت میں شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کچھ مدد مل سکے, کیونکہ 2013 کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے کراچی کے یہودیوں کا بھی اندراج ہوا ہوگا. لیکن انٹرنیٹ پر موجود خبریں مددگار ہونے کی بجائے مزید کنفیوژن کا باعث بنی, جو کہتی ہیں کہ پاکستان میں 800 یہودی ووٹرز ہونے کی خبر عجیب ہے. رومانہ حسین نے اپنی کتاب کراچی والا میں کچھ ایسی ہی الجھن کا اظہار کیا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ وہ یہی سنتی آ رہی تھیں کہ پاکستان میں موجود آخری یہودی کا انتقال ہو چکا ہے اور اب یہاں کوئی یہودی موجود نہیں, اور وہ یہ سوچتی رہتی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 1.25 کروڑ کی آبادی والے شہر میں آج کوئی یہودی موجود نہیں. جب کراچی میں آج یا ماضی میں رہنے والے کسی یہودی کی تلاش میں کامیابی نہ ہوئی تو ان کی نظر ڈیوڈ ہورووٹس کے آرٹیکل پر پڑی جس کا عنوان تھا کیونکہ پاکستان میں کوئی یہودی نہیں. رومانہ حسین کی کراچی کے یہودیوں کے بارے میں کھوج ڈیوڈ ہورووٹس کے تعاون سے اسرائیل کے ایک اخبار میں چھپی تو انہیں اسرائیل کی زیویا ایپسٹین اور جونیتھن مارڈر, آسٹریلیا سے ڈورین کیورین اور میری کیزر اور کینیڈا کی جیکی فریزر سے کراچی کے یہودیوں کے بارے میں تصاویر سمیت قیمتی معلومات ملی. اس خطے میں یہودیوں کی آمد کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے, یہودیوں کے حوالے سے یہ بات میں کہتا چلوں کہ یہودی پہلے انڈیا میں آئے تھے, مہاراشٹر میں مراٹھا جنہیں بولتے ہیں وہاں پر تھے, اور مراٹھی بولتے جب انڈیا میں تھے. And many people have suggested, including I've written the theory, that maybe they were of the tribe of Zevulun. ڈاکٹر شلوا ویل کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس خطے میں آنے والے یہودیوں کا تعلق پانی میں سفر کرتے رہنے والے زوولون قبیلے سے ہو, کیونکہ ان یہودیوں کے مطابق ان کا پانی کا جہاز زمانہ قبل مسیح میں بھارت کے ساحل کے قریب تباہ ہو گیا تھا. اور رومانہ حسین کی کتاب کراچی والا کے مطابق اس حادثے میں بچ جانے والے یہودی سندھ, ممبئی اور کلکتہ میں آباد ہو گئے. I wanted to point out that there were members of other Jewish communities in Karachi, not just the Ben Israel. So there was another Indian Jewish community called what we call the Baghdadi Jews from Iraq. And they settled in two major places in India, in Bombay and in Calcutta. ڈاکٹر شلوا ویل نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ کراچی میں بنی اسرائیل کے علاوہ بھی یہودی رہا کرتے تھے, جیسے کہ عراق سے تعلق رکھنے والے بغدادی یہودی جو بھارت میں ممبئی اور کلکتہ میں آباد ہوئے. ان میں سے کچھ کراچی چلے گئے. یہ کاروباری لوگ تھے اور ان کے ساتھ افغانی اور ایرانی یہودی بھی تھے. And they dealt in textiles and car businesses and this kind of thing. And they had prayer halls also in Pakistan.
and they were often joined by members of other more established Jewish communities from Afghanistan. There were Afghani Jews and Persian Jews. رومانہ حسین اپنی کتاب کراچی والا میں لکھتی ہیں کہ اندازے کے مطابق 1947 سے قبل کراچی میں تقریباً 2500 یہودی رہا کرتے تھے. ان کے زیادہ تر آبا و اجداد 19ویں صدی میں ایران سے کراچی آئے تھے. یہ لوگ تاجر، کاریگر، شاعر، فلسفی اور سرکاری ملازمین تھے. بنی اسرائیل کہلانے والے ان لوگوں کی زبان جوڈیو مراٹھی تھی. رومانہ حسین مزید لکھتی ہیں کہ ایک رودات کے مطابق 1893 میں کراچی کے لارنس روڈ، جسے اب نشتر روڈ کہا جاتا ہے، میگن شلوم نامی یہودی عبادت گاہ شلوم سولومن نے تعمیر کروائی، جبکہ ایک اور بیان کے مطابق یہ عبادت گاہ کراچی میونسپلٹی کے سرویئر سولومن ڈیوڈ نے تعمیر کروائی. تاہم یہ ایک ہی انسان کے مختلف نام بھی ہو سکتے ہیں. یہ عبادت گاہ جلد ہی چھوٹی سی یہودی برادری کی مصروفیات کا مرکز بن گئی. 1893 میں میگن شیلوم کے نام سے ایک ہی عبادت گاہ تھی کراچی میں یہودیوں کی، جو رنچو لین اور رام سوامی کے بیچ. اب گھاس منڈی سے آئیں گے جو لارنس روڈ ہے، گارڈن کی طرف جاتا ہے. ایک جو ہے بارنس اسٹریٹ، ان کے کونے پر ان کا عبادت گاہ تھا. جس جگہ پر یہ سینیگوگ تھا اس سڑک کا نام بھی سینیگوگ اسٹریٹ تھا. تو 2007 میں صدر ٹاؤن نے جہاں اس کے جو علاقے میں مختلف سڑکوں کے نام تبدیل کیے، تو اس سڑک کا بھی نام تبدیل کر کے میرا خیال ہے عارف شہید اسٹریٹ رکھ دیا. اور وہاں پر مختلف جو چیزیں اس وقت بنتی تھی، بکتی تھی، ان پہ بھی سینیگوگ اسٹریٹ لکھا ہوا ہوتا تھا. اور اسی سینیگوگ کے نام سے اسرائیل میں بھی ایک ان کی سینیگوگ بنا ہوا ہے، اسی کی یادگار کے طور پر. اسی طرح 67 میں تقریباً سارے لوگ جو ہے وہ تقریباً چلے گئے، لیکن آخری وقت تک ایک خاتون یہاں پر تھیں، اور وہ جو یہاں پر سینیگوگ ہے اس کی وہ کیئر ٹیکر تھیں. لیکن انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ سینیگوگ کو اوپر کی منزل پہ بنا دیا جائے، نیچے دکانیں بنا دی جائیں، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ایک سینیگوگ کا خرچہ بھی نکلتا رہے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. وہ اب ایک مدیہ اسکوائر نام کی وہاں پر بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے. نشل جوزف وہ 2007 تک یہاں تھی وہاں، اور یہاں کراچی میں مختلف لوگوں سے اس بلڈنگ کی ملکیت کے حوالے سے بھی ان کے مقدمے بازی بھی رہی، اور ان میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی. First synagogue in Karachi was called Magen Shalom, and it was inaugurated in 1893. ڈاکٹر شلواویل کا کہنا ہے کہ کراچی میں پہلی یہودی عبادت گاہ کا نام میگن شلوم تھا، اور اس کا افتتاح 1893 میں ہوا تھا. 20ویں صدی کے اوائل میں یہودی برادری مستحکم ہو چکی تھی، اور ان دنوں مسلمان ان سے بہت محبت کرتے تھے. کراچی میں یہودیوں کی کمیونٹی لائف کے بارے میں رومانہ حسین لکھتی ہیں کہ یہودیوں کی کئی انجمنیں تھیں، جیسے کہ 1903 میں بننے والی ینگ مینز جوئش ایسوسی ایشن، جس کا مقصد کراچی کے بنی اسرائیل میں کھیل کی حوصلہ افزائی اور مذہبی اور معاشرتی معاملات کا فروغ تھا. اس کے علاوہ کراچی کے غریب یہودیوں کی امداد کے لیے کراچی بین اسرائیل ریلیف فنڈ، اور 1819 میں بننے والی کراچی جوئش سنڈیکیٹ، جو غریب یہودیوں کو مناسب کرائے پر گھر مہیا کرتا تھا. They spoke Urdu. They had prayer books, Jewish prayer books, translated into Urdu. کراچی میں رہنے والے یہودیوں کے بارے میں ڈاکٹر شلواویل کہتی ہیں کہ وہ اردو بولتے تھے. ان کے پاس یہودیوں کی مذہبی کتابوں کے اردو ترجمے تھے، اور وہ اب بھی اسرائیل میں عبادت گاہوں میں انہیں استعمال کرتے ہیں. کراچی کے یہودی طرز کی زندگی گزارتے تھے. ہفتے کے روز یہودی عبادت گاہ جاتے تھے، لیکن وہ عام پاکستانیوں کی طرح رہتے تھے، اور وہ سب کچھ کرتے تھے جو دوسرے پاکستانی کرتے تھے. جیسے میں نے پہلے بات کی، پورٹ پہ اور میونسپلٹی میں کام کرتے تھے. میونسپلٹی کے سرویئر ابراہیم روبن بہت مشہور سرویئر تھا، اور پہلا پھر یہودی جو میونسپلٹی میں پہلا یہودی جو الیکٹ ہوا تھا وہ ابراہیم روبن ہے. اور ان کے جو انگریزی میڈیم اسکول میں ان کے بچے پڑھا کرتے تھے، اور وہ خود ان کا بھی جو اپنا کلچر تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ کرسچن سے یا عیسائیوں سے زیادہ متاثر تھا. تو وہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو تھے اس سوسائٹی میں ایک ذرا بہتر لیول پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے.